تو آج کا جو ہمارے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا اس کا جو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ہمیں حالاتوں کی نہیں بلکہ خدا کے کلام کی سننی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم حالاتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دن بہ دن جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم حالاتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، تو پھر ہم حالاتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جو حالاتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو حالاتوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ مشکلاتوں کا بھی جو ہے خدا حق نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نکالتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ کے لیے دو جو ہے وہ حالاتوں کی طرف سے بھی اس کو ایک میسج ملا ہے اور خدا کا کلام بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یحییٰ نے خدا یسوع سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی کے لیے دعا کی جائے، اور اس کی چھوٹی بیٹی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ بیمار ہے اور آپ جو ہے وہ چل کر اس کے لیے دعا کر، اس کو اس کے لیے شفا کی لیے دعا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع کے سامنے بڑے ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آتی ہے اور اسے درخواست کرتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے میری بیٹی کو شفا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حالاتوں کی طرف کیا اس کے لیے پیغام ہے، اور جیسے 35 آیت میں لکھا بیان کیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بعد خانہ سردار کے ہاں لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی۔ حالات یحییٰ کے بہت خراب ہے، اور ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں تو اس کے گھر میں ماتم میں لوگ بھی ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کی طرف اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تیری بیٹی کیا ہوگی، مر گئی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ جب خدا کی آواز کو سنتا ہے تو خدا کی آواز اس کو کیا کہتی ہے کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ نے جو ہے وہ حالاتوں کی نہیں بلکہ خدا کی آواز کو ترجیح دی، اور اس سے خدا کے کلام کو جو ہے وہ سنتا ہے اور اس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جب وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے تو اس کی جو موت ہے وہ زندگی میں بدل گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی بیٹی کو شفا دی۔ ہم بھی بعض اوقات جو ہے وہ حالاتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور حالات دن بہ دن ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کل ہم فروغ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ریزیڈینشل کورس ہے یہاں پر، تو ہم نے موسیٰ کے بارے میں دیکھا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال لایا تو اب پتہ کہ کتنا سال ان کو لگے، کون بتائے؟ 40 سال، 40 دن کا سفر، 40 سال لگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح موزانہ طریقے سے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا موسیٰ جو ہے وہ ان کو مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نکال لایا، تو خدا دن کو جو ہے وہ بادل کا ستون اور رات کو جو ہے آگ کا ستون۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی تو خدا ان کو کھانا من جو ان کے لیے دیا، مشکل عجیب طریقے سے خدا ان کو مصر کی غلامی سے نکال کے لایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کو وہ ہمیشہ حالاتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہے، فرعون کے راتے، اور آگے جو ہے وہ بحر کلثم ہے۔ وہ ہمیشہ حالاتوں کو دیکھتے رہے اور وہ گڑگڑاتے رہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم ہمیشہ حالاتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر خدا پر جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ نے جو ہے نا وہ حالاتوں کو نہیں بلکہ اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ خدا پر تھا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو کون سا ملک دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کون سا ملک دوں گا؟ ملک کے نام۔ تو کیا وہ موسیٰ کی رہنمائی میں جا سکے؟ نہیں، وہ ہمیشہ حالاتوں کو دیکھتے رہے اور وہ مشکلاتوں کو دیکھتے رہے، فرعون کی راتوں کو دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آگ کی بادل کی ستون کی صورت میں خدا ہمارے آگے کے چلا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خدا نے ہمیں آسمان سے ہمارے لیے مہیا کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم رات کے وقت جب ہم گزر رہے تھے تو آگ کا ستون خدا جو ہے وہ اس کی صورت میں ہمارے آگے کے چلا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اکیلا شخص جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بھروسہ خدا پر ہے۔
اور خدا نے عجیب طریقے سے ان کو عزت کی غلامی سے نکالا، لیکن وہ پھر بھی وہ ہمیشہ بھٹکاتے رہے اور انہوں نے خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کیا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا کہ خدا نے کس طریقے سے ہمیں جو ہے مصر کی غلامی سے نکالا۔ آج بھی ہم بھی ایک سمجھو کہ ایک طرح سے مصر کی غلامی تھی، خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے ہم خدا کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم جو ہے ہمیشہ اپنے حالاتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات، کل ایک میں اور ساتھی وارث صاحب ایک خاندان میں گئے اور انہوں نے دعا کی درخواست دی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کام نہیں ہے اور ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے، تو والد صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا کہ آپ چرچ جاتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم چرچ نہیں جاتے۔ میں نے کہا آپ کلام پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کلام بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا آپ کلام پڑھے، چرچ میں جائیں اور دعا کریں، خدا آپ کے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کو جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، ہم کلام چرچ میں نہیں جاتے، اور ہم اس لیے جو ہے وہ حالات جو ہے ہم پر حاوی ہوتے ہیں اور ہم دن بہ دن مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ہم جب خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ چاہے ہمارے کیسے بھی حالات ہوں، خدا ہمارے حالات سے ہمیں نکلنے کا راستہ بتائے گا، خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور میں جو ہے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو میں کلام پڑھتا ہوں، تو کلام سے مجھے جو ہے وہ تسلی ملتی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں حالاتوں کی نہیں بلکہ کس کی سنیے؟ خدا کے کلام کی سنیے۔ اور کلام کا شفا کی کتاب میں پہلا باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نبوت کا پڑھنے اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور ہم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کلام کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، کلام نہیں سنتے۔ اور داؤد نے کہا کہ میرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ داؤد کا تجربہ ہے اور یہ داؤد کا پریکٹیکل ہے، اور اس نے کہا کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو عزیزو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ایک اور دکھ بھری کہانی ہے بائبل مقدس میں، ایوب کی مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے ساتھ کیا ہوا۔ سب کچھ چلا گیا، اس کا بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں، دھن دولت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی اپنے حالاتوں کی طرف نہیں دیکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا تو نے میرے ساتھ کیا کیا، کبھی بھی اس نے شکوہ نہیں کی، اس نے حالاتوں کو نہیں دیکھا، اس کی بیوی کو بھی اس نے نہیں دیکھا کہ میری بیوی مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی نہ حالاتوں کو دیکھا، نہ کبھی اس نے بیوی کے بات کو مانا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے یہی الفاظ تھے کہ تم نے دیا، تم نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ اور وہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں کلام کو ترجیح دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اس جیسا زمین پر کوئی بھی راست باز نہیں تھا اور سب سے امیر ترین شخص تھا وہ، لیکن وہ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ کلام کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے خدا کی سنی تو خدا نے لکھا ہے کہ اس کو دگنی برکت دی۔ اس دور میں بھی وہ سب سے امیر ترین شخص تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالاتوں کو نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں کیا ہوا، میرے بیٹے مر گئے، میری بیٹیاں، میرا سب کچھ چھین گیا، لیکن وہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور وہ یہاں تک کہ وہ خود بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے پھر بھی جو ہے خدا سے شکوہ نہیں کی، اور وہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے اس کو دگنی برکت دی، اس سے بھی ڈبل خدا نے برکت دی۔ تو عزیزو، ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، خدا کے کلام پر۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اطمینان، تسلی دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 16 باب میں پولس اور سیلاس جب فلپی کی قید میں تھے تو ان کے کیا حالات تھے کہ اگر کوئی شخص قید میں ہو تو اس کی کیا سچویشن ہوگی، وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پریشان ہے، خوف زدہ ہے، ان کو حالاتوں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں۔ اور خدا نے
जो है वो जब वो खुदा पर भरोसा था उनका, खुदा की हमद और तारीफ कर रहे थे, तो उनकी खुदा ने उनको जो है वहां से उनको आजाद किया। तो चीजों हमें हमारी जिंदगी में चाहे कैसे भी तूफान हो, हम हमेशा खुदा पर भरोसा करें, तो खुदा जो है वो हमें जरूर हमारी मदद करेगा। और हम पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में देखते हैं, फिलिपियों 4:12 में पौलुस रसूल कहता है कि मैंने हर हाल जिस हालत में भी हूँ उसी पर राजी हूँ, और मैं मेरे पास तो मसीह का, और मैं जानता हूँ, मेरे पास होना जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, और हर सब बातों में मैंने शेर होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा, और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप दूसरा करंथियों जब आपको टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ें। दूसरा करंथियों 11:22-29 आयत में पौलुस रसूल एक अपने मुश्किलों की लंबी एक लिस्ट बयान करता है। उसमें वो कहता है कि जिन हालात में वो कहता है कि मैं कैद में रहा हूँ और मौत के खतरों में रहा, 5 बार कम 40 कोड़े खाए, लेकिन वो कहता है कि मैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो हर हाल में कभी भी वो उन हालातों को नहीं देखता, बल्कि वो जो हमेशा खुदा पर पकड़ करता है, खुदा के कलाम पर। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब हम एमआर 20:22 को पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस रसूल को रूह कुदस ने उसको कहा कि तू यरूशलेम में जा और वहां पर क्या कर, तू मेरी मनादी कर। और आगे से रूह कुदस इसको ये भी कहता है कि तेरे लिए कैद और मुसीबत तैयार है। अगर मुझे आपको अगर कहें कि आप इस रास्ते से ना जाए, खतरा है, तो हम कोई और रास्ता जो है वो क्या कर देंगे। लेकिन पौलुस रसूल को कौन बता रहा है? रूह कुदस उसको कह रहा है कि तेरे लिए कैद, तू यरूशलेम जा और तू मनादी कर, और तेरे लिए कैद और मुसीबत तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसी की जगह होते तो हम कहते नहीं, क्या जरूरत है, हम वहां पर मुश्किल लगी पड़ी है, हम कोई और रास्ता। लेकिन पौलुस कभी भी उन हालातों को नहीं देखता, और वो हमेशा खुदा को पकड़ करता है और खुदा के कलाम पर भरोसा करता है। तो चीजों हमें भी जो है वो हमेशा हालातों की नहीं, अगर हम हालात कितने हैं जो जिन्होंने हालातों ने उनके मुश्किलों का हल निकाला, कितने हैं जो हालात हमेशा हमारे ऊपर हावी होते हैं। और हम हालातों का मुकाबले करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा की आवाज को सुनना है, खुदा के कलाम को सुनना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। और इसमें दाऊद ने कहा तेरा कलाम मेरे लिए कदमों के लिए क्या है? चिराग, और राह के लिए क्या है? रोशनी है। खुदा का पाक कलाम जो है ये हमारे मसलों का हल है। इसके बगैर ये खुदा का कलाम जो है ये हमें आसमान की बादशाही में जाने का एक रास्ता है। यहाँ पर हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है, और जो आसमान की बादशाही का मयार है उसके मुताबिक हम इस दुनिया में रहते हुए कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो ये कलाम के बगैर हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। खुदा के कलाम के बगैर हम खुदा को नहीं समझ सकते। और ये कलाम ही है जो हमें जो है हमेशा की जिंदगी देता है, और कलाम ही है जो हम जिसके जरिए खुदा के पास जा सकते हैं। तो चीजों आज का जो है, आज हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम हमेशा हालातों को देखते हैं या हम खुदा के कलाम की सुनते हैं। तो अगर हम हालातों को सुनेंगे तो हालात जो है वो हमें क्या करेंगे? कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। दिन ब दिन हम जो है हालात हम पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हम देखते हैं कि यार ने जो है वो खुदा के कलाम को फॉलो किया, और उसकी जो मौत जो है वो जिंदगी में बदल गई। उसके हालात, घर के हालात रोना था, और वहां पर खुशी, इत्मीनान, तसल्ली आ गई खानदान में, खुशहाली आ गई खानदान में। जब हम कलाम को सुनते हैं तो इसी तरह हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मोहल्लों में खुशहाली आ जाती है। और तमाम हालात जो हम पर हावी है हम उसका जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम खुदा के पाक कलाम से। तो खुदा आपको मुझे इस कलाम के विषय से बरकत दे, और मेरी दुआ है कि हम हमेशा कलाम की